الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز محبت اور با آواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، یہ دنیا اور اس دنیا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے عارضی اور فانی بنایا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے کے لیے بنی ہے اور آخرت قائم رہنے کے لیے بنی ہے۔ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف، نادان اور دیوانہ آدمی وہ ہے جو دنیا کمانے میں لگا رہے لیکن اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے، اپنی آخرت کو نظر انداز کرے اور بغیر اعمال صالحہ کے مر جائے، اور پھر اب کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت والی صورتحال اس کے ساتھ پیش آ جائے۔ برادران اسلام، آخرت کی تیاری کرنا ایک مسلمان کا اولین فریضہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا طریقہ کار بالکل واضح ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پیارے رسول نے ہمیں اللہ کا قرآن لا کر دیا اور اس کی تشریح میں اپنا فرمان دیا، یعنی قرآن اور سنت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر کے گئے ہیں۔ ہماری رہنمائی کا راستہ بالکل واضح ہے۔ اللہ کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے مطابق نہیں، معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق نہیں، حالات کے مطابق نہیں، لوگوں کے مطابق نہیں، قرآن و سنت کے مطابق اور موافق اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ کے قرآن کے مطابق اور پیارے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ خود بخود ہی آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کے قرآن اور پیارے نبی کے فرمان کے علاوہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، لوگوں کے رسم و رواج، لوگوں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یہ فکر آخرت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی انعام بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔
ایویں میری میری کرنا ہے, کانوں کفر دی پوڑی چڑھنا ہے. تینوں موڈیاں تے چک لی جاون گے, کسے ڈونگے ٹوئے سٹاون گے, گھر آ کے تینوں بھول جاون گے. یاد آیا آیا نہ آیا, کبھی یاد آ گیا ایصال ثواب کے لیے تو آ گیا, اور نہ آیا تو نہ آیا. مٹی دا تو تے مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. یہ بندے کی کل حیثیت ہے, کل کمائی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ صورتحال ہے. یہ آخرت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے, اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی آخرت کا احساس کریں. پل کا نہیں پتہ ہوتا, پل کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. ہمارے بھائی کو اچانک تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا. دیکھیں ابھی چند منٹ پہلے صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تھے, اتنا سا بھی نہیں پتا کہ ان قریب میں جو ہے گر پڑوں گا نیچے یا کس طرح کی صورتحال پیش آ جائے گی. کچھ پتہ نہیں انسان کو. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت اور تندرستی دے, امن و سلامتی دے. آدمی پانی کا بلبلہ ہے, آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد معاملہ ختم ہے. اپنا ایمان اور اپنے اعمال صالحہ ہی رہ جائیں گے. اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 نیک اعمال کے. نمبر 1 نفع بخش علم, نمبر 2 نیک اولاد, اور نمبر 3 صدقہ جاریہ. ان 3 چیزوں کے علاوہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ بندے کی تیاری ہے دنیا کے اندر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. کیونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اور ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. اور زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے دنیا. اور آج ان کی کل ہماری باری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے 14ویں سپارے میں, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے, اے لوگوں سن لو کان کھول کر, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تمہارے پاس کیا ہے, بیوی بچے, تمہارے پاس کیا ہے, بینک بیلنس, تمہارے پاس کیا ہے, الاٹ پلاٹ, تمہارے پاس کیا ہے, زمینیں اور جائیدادیں, تمہارے پاس کیا ہے, حکومت و اقتدار, تمہارے پاس کیا ہے, طاقت اور قوت کا نشہ, تمہارے پاس کیا ہے, دنیا کی کر و فر, روب و دبدبہ, عہدہ اور سیاست, یہ تمہارے پاس ہے. فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. اللہ کے پاس کیا ہے, قبر کا امتحان, قیامت کا امتحان, جنت اور دوزخ کے فیصلے. مالک یوم الدین ہے جو قیامت کے دن کا اکیلا فیصلہ کرنے والا ہے. قیامت کے دن جس کے فیصلے عملاً آنکھوں سے نافذ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا میں تو اللہ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ, چاہے حزب اللہ بن جاؤ چاہے حزب الشیطان بن جاؤ, چاہے جنت کے راستے پر چلو چاہے جہنم کے راستے پر چلو, چاہے میرے راستے پر آ جاؤ چاہے شیطان کے راستے پر چلے جاؤ. اختیار دیا ہے, زبردستی نہیں کی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, راستے دکھا دیے ہیں, باقی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ کے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ جیسے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا عملاً نظر آئے گا, جس طرح جہنم میں بڑے بڑے مجرموں کو پھینکے گا, یہ کہہ کر
فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے بدماشو الگ ہو جاؤ، آج تمہارے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ عملاً اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا نفاذ نظر آئے گا۔ اس لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی فکر کرے۔ اللہ بس باقی ہوس، اللہ گاڈ باقی فراڈ۔ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کے پیارے رسول سے تعلق بناؤ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق اور دیوانے نام کے نہیں کام کے بن جاؤ۔ نام کے نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، عمل سے دلیل سے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہنے پر ہمیں نہیں چھوڑ دے گا کہ ہم زبان سے کہہ دیں عاشق رسول ہیں۔ عملی زندگی ساری کافروں کے طریقے پر ہے، عملی زندگی ساری غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، عملی زندگی ساری جو ہے دنیا داروں کے طریقے پر ہے، اور نام رکھ لیا عاشق رسول۔ اس طرح عاشق رسول نہیں بنے گا۔ عاشق رسول وہ ہے جو اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے، پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پہ پریکٹیکلی طور پہ ہم عاشق رسول نظر آنے چاہیے کہ ہم واقعتاً عاشق رسول ہیں، اور اس کا پتہ چلے گا ہماری عملی زندگی سے۔ مسلمان اپنے منہ سے کہہ دیا، سبھی کہتے ہیں، لیکن عملی مسلمان کون ہے؟ شناختی کارڈ والے صرف مسلمان کتنے، اصلی مسلمان اور پیور مسلمان کتنے جو قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ صرف شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھنے سے کام نہیں بنے گا۔ قبر میں کوئی شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کوئی نادرہ کا دفتر نہیں کھلا ہوا جو اس سے کام چل جائے گا کہ شناختی کارڈ دکھا کے گزر جائیں گے جی ہم مسلمان ہیں۔ وہاں تو عملاً دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ میرے نبی کی تعلیمات، سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا، رسول پاک نے نظر انداز کر دیا کہ میں جو تمہیں دین دے کر گیا تھا تم اس دین پر نہیں چلے، تم نے اس دین کی پیروی نہیں کی۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، بہت سارے لوگ جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے یہ کہتے ہوئے آئیں گے اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری فریاد کو پہنچے، ہماری مدد کریں، ہمیں بھی جام کوثر پلائے، ہماری بھی شفاعت کریں، ہمیں بھی جنت کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دیں۔ رسول پاک کے قریب آئیں گے، رسول پاک ان سے ناراض ہو جائیں گے اور فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی، دور ہو جاؤ، میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ جاؤ، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، جو دین میں دے کر گیا تھا، جس دین پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تم نے وہ بدل دیا تھا، چینج کر دیا تھا، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے قرآن اور میرے نبی کی اور میری جو سنت ہے اس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دور ہو جاؤ، میری نظر کے آگے سے ہٹ جاؤ۔ اندازہ کریں رسول پاک کی جب بندے کو ہٹا دیں گے تو بندے کو کہاں جائے پناہ ملے گی؟ کہیں بھی نہیں ملے گی۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، مسلمان ہونے کے لیے جد و جہد بھی کرنا پڑتی ہے۔ مسلمان ہوئے صحابہ کرام نے دیکھو مسلمان ہوئے تو پھر جم کے نہیں بیٹھ گئے، پوری دنیا پر چھا گئے اور پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ ہم سے تو ایک ایک علاقہ آزاد نہیں ہوتا، کشمیر اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو حالانکہ ہمارے پاس ہر طرح کی طاقت، قوت، فوج، ٹیکنالوجی، ایٹم بم تک موجود ہے، لیکن ہماری اتنی پاور نہیں کہ ایک دھمکی لگائیں تو دہشت گرد ریاست اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اتنی ہماری پاور نہیں رہی۔ یعنی ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہمارا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اور صحابہ کرام کا رعب اتنا بڑھتا تھا، ایک علاقے میں جاتے تھے پورے کے پورے علاقے خود بخود ہی خالی ہو جاتے تھے کہ محمد کے سپاہی آ رہے ہیں، محمد کے غلام آ رہے ہیں، محمد کریم کا لشکر آ رہا ہے، محمد کریم کی فوجیں آ گئی ہیں، پورے علاقے خالی ہو جاتے تھے اور سینہ تان کر ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ وہ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے لکھا ہے ان کے بارے میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔
یہ کون تھے؟ ہم نے دوڑائے گھوڑے، صحابہ کرام نے دوڑائے، ہمارے اسلاف نے دوڑائے، ہمارے تابعین نے دوڑائے، رسول پاک کے جو غلام تھے صحابہ کرام انہوں نے دنیا میں گھوڑے دوڑائے، پوری دنیا میں ان کی قبریں ملتی ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کے مجاور بن کے نہیں بیٹھ گئے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجاور بن کے بیٹھ جاتے، اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کی سنت مٹ جاتی، ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ وہ نکلے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زمانے پر چھاتے چلے گئے اور زمانے کی امام بنتے چلے گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور قرآن و سنت پر صحیح معنی کے اندر عمل کریں، جس طرح عمل کرنے کا حق ہے۔ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے حوالے سے بڑے غافل ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ ایک عالم دین کے پاس ایک بڑا مجرم اور گنہگار قسم کا بندہ آیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کیا سوال کیا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا، گناہ میں نے نہیں چھوڑنے، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عالم دین نے کہا کہ بھئی اللہ کے بندے، توبہ تو نام ہی گناہوں کو چھوڑ دینے کا ہے۔ اس نے کہا میری ایک ہی شرط ہے، میں گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم دین سمجھ گئے، عارف باللہ تھے، انہوں نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ ایسا کریں اگر آپ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور گناہوں کو چھوڑے بغیر ہی توبہ کرنا چاہتے تو آپ ایسا کریں، اتنا چھپ کے گناہ کریں، اتنا چھپ کے گناہ کریں، اتنا چھپ کے گناہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ ہی نہ سکے، اتنا چھپ کے گناہ کریں۔ اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر گناہ، اللہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی اوجل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نوجوان پھر کتنی بری بات ہے، وہ مالک کے کل خالق کے کل دیکھ رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی سلطنت میں، اسی کی سرزمین پر۔ اس نے کہا حضرت صاحب یہ بات مشکل ہے، کوئی اور بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، اگر تم گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو، جو مرضی گناہ کرو، تمہاری مرضی ہے، جیسے چاہو زندگی گزارو، لیکن اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ آج کے بعد تم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، تو جس کا کھانا اسی کے گن گانا، یہ اصل بات ہے۔ لیکن تم چونکہ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں تو چند دن نہیں نکال سکوں گا، چند دن بعد ہی مر جاؤں گا اگر کھانا پینا چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، جس کا کھا رہے ہو اسی کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا؟ آج کوئی بندہ بوتل بھی پلا دے تو اس کا بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، آج کوئی تھوڑا سا تعاون بھی کر دے اس کے بارے میں بھی یاد دلاتا ہے، یار میں نے تو آپ کو اتنا پیارا کھانا کھلایا تھا۔ اللہ تو ہر وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، منو ٹنوں کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کا رزق کھا چکے ہیں۔ ایک مرغی بھی ایک قطرہ پانی پیتی ہے تو اوپر آسمان کی طرف اپنا سر اٹھاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ایک قطرہ پانی پینے کا تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ اور انسان منو ٹنوں کے حساب سے اللہ کا رزق کھا رہا ہے لیکن 5 وقت کی نمازیں بھی پوری نہیں پڑھ رہا۔ انسان اس کائنات کا سب سے بگڑی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پہلے نمبر پر ہے انسان۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں کوئی اور بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، اگر تم گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، گناہ کرنے تو کرتے رہو لیکن اللہ کی سلطنت اور حکومت سے باہر نکل جاؤ، اللہ کی سلطنت اور حکومت سے باہر نکل کے گناہ کرو۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جاؤں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جہاں بھی جائیں اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اللہ کی سلطنت سے کہاں باہر نکل کے میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کتنی بری بات ہے، جس حکمران کی سلطنت میں رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ آج تو حکومتیں باغیوں کو کچل دیتی ہیں، کوئی باغی بغاوت کرے حکومتیں کچل دیتی ہیں اور کوئی لحاظ نہیں رکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، ہمارے پروردگار کا حوصلہ ہے جس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ ہم کتنی اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کچلتا نہیں بلکہ توبہ کا موقع دیتا ہے، اور توبہ اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب کوئی اور بات بتائیں، یہ تو مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو لیکن جب تمہاری موت کا وقت آئے، حضرت ملک الموت
تیری روح قبض کرنے لگے تو ان سے کہنا بس چند منٹ کے لیے ٹھہر جائیں، میں توبہ کر لوں پھر چلتے ہیں۔ تو چند سیکنڈ کی، چند منٹ کی توبہ کی مہلت حاصل کر لینا اور جیسے چاہو زندگی گزارو۔ اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن پاک میں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ دنیا کی ساری جو ہے جان بچانے والی ادویات جواب دے جائیں گی، دنیا کا پورا میڈیکل کا شعبہ جواب دے جائے گا، ممکن ہی نہیں، ایک لمحہ بھی جان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ جب اتنا مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، تو پھر ابھی سے سچی توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا حضرت صاحب کوئی اور بات بتایا۔ آپ نے فرمایا چلو جب تم مر جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، اپنے اور بیگانے تجھ کے اوپر، تیرے اوپر منو مٹی ڈال کے آ جائیں اور قبر کے جو فرشتے ہیں قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہو اور تجھے جھڑک کر کھڑا کریں، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور تجھ سے سوال کرے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ جب یہ سوال کرے تو تو سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دینا کہ میں ان سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، آپ انکار کر دینا اور فرشتوں سے اپنی جان چھڑا لینا۔ اس نے کہا حضرت صاحب وہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جس کا اللہ کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے، میری وہاں کون سنے گا؟ وہاں تو وہ سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، بصورت دیگر سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب تم سوالوں کے جوابات سے نہیں بچ سکتا تو پھر ابھی سے سچی پکی توبہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا حضرت صاحب کوئی اور بات بتائیں، یہ بھی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا چھٹی اور آخری بات تمہیں بتاتا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ جائے گی، بیٹی ماں کو چھوڑ جائے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ جائے گی، بھائی بھائی بچھڑ جائیں گے، جگری دوست بچھڑ جائیں گے، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس کا منظر قرآن پاک نے یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس وقت کا جب منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی پاداش میں تجھے جہنم میں جانے کا حکم دے تو تو جہنم میں جانے سے انکار کر دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، فرشتے مجھے پکڑ کے زبردستی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہاں میری کون سنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو جب تم اللہ تعالیٰ سے چھپ کر گناہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی سلطنت سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، جب ملک الموت آ جائے تو چند منٹ توبہ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے، قبر کے فرشتوں کے سوالات کے جوابات سے بھی نہیں بچ سکتے، میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ابھی سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ سچی پکی توبہ کر لو اور سچے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ نوجوان بگڑا ہوا تھا، بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، لیکن اس عالم دین کی اس عارفانہ باتوں کا اس پر بڑا اثر ہوا، اسی وقت اس کے دل کے اوپر ان کی بات اثر کر گئی، انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اتنی سچی پکی توبہ کی، اور بعد میں اس نوجوان نے اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ولیوں میں شمار ہونے لگا۔ سچی جب توبہ کر لی، جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سچی پکی توبہ کرے، کچی پکی نہیں، سچی پکی، قوالوں والی توبہ نہیں جو قوال آج تو کرتے ہیں، توبہ میری توبہ 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 توبہ، وہ والی توبہ نہیں، وہ توبہ تو فراڈ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے جو گناہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کریں، اور جو گناہ کر رہے ہیں ان پہ شرمندہ ہوں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تب توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہمارا پروردگار اتنا مہربان ہے میرے بھائیوں، جس طرح اس نوجوان نے توبہ کی اور جو 6 سوالات ان سے کیے گئے، ہمارے اوپر بھی وہ 6 سوالات لاگو ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ سکتا ہے؟ بولے، چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کی سلطنت سے باہر نکل سکتا ہے؟ اللہ سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہے؟ ملک الموت سے بچ سکتا ہے؟ قبر کے سوالات کے جوابات سے بچ سکتا ہے؟ میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے بچ سکتا ہے؟
جب نہیں بڑھ سکتا آؤ پھر ہم بھی آج ہی سے ابھی سے اور آج کے اس خطبہ جمعہ سے ہی توبہ کیوں نہ کر لیں. آؤ ارادہ کریں آج کے بعد انشاءاللہ قرآن و سنت کی پابندی کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. قرآن و سنت کی پابندی کریں گے, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے, رمضان کے روزے رکھیں گے, اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے, اللہ موقع دے گا حج بیت اللہ کریں گے, حلال حرام کا خیال رکھیں گے, اپنے والدین کی خدمت کریں گے, اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح دیں گے کہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں آؤ ہم بھی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے, توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے. رسول پاک نے فرمایا, مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک جان نکلتے نکلتے حلق تک نہ پہنچ جائے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. انگوٹھے سے انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے, آخر میں آنکھوں کی جان نکلتی ہے, اکثر آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے تاکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں سے جان نکلنے کا آغاز اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے, اور آنکھوں کی آخر میں جان اس لیے نکلتی ہے تاکہ انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی بے بسی کا نظارہ کر سکے, اپنی بے کسی کا نظارہ کر سکے. اپنے بدن میں موجود اپنی روح کو نہیں روک سکتا, اللہ کی طاقت کا اسے ادراک ہو سکے, اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, روح کو دیکھتی رہ جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ لمحہ ہم سب کے اوپر آنے والا ہے. سچی پکی توبہ کریں. ہمارا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے, اس کی طرف سے تو اعلان ہے, بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا, گر کافرو گبرو بت پرستی بازا, این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست, گر صد بار توبہ شکستی بازا. یعنی اے میرے بندے باز آ جا, باز آ جا, تو جو کچھ بھی ہے باز آ جا, تو نے جتنے بھی گناہ کیے کوئی بات نہیں, باز آ جا, توبہ کر لے, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اگر تو 100 مرتبہ توبہ کر کے 100 مرتبہ توبہ توڑ چکا ہے کوئی بات نہیں, باز آ جا, میں تجھے معاف کر دوں گا. باز آنا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی یہ نہ سمجھے میرے گناہ بہت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت سے زیادہ کسی کے گناہ نہیں. اللہ کا اعلان ہے, جو بندہ میری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے گا, چاہے زمین و آسمان کے کنارے اس کے گناہوں سے بھر جائے, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کسی کا پابند نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.